نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر شہر یار ارم، تاج دار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں، آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں۔ نور خدا ہے، نور نبی ہیں، نور ہے دین، نور کتاب۔ نور خدا ہے، نور نبی ہیں، نور ہے دین، نور کتاب۔ ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں، ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ مدینۃ الاولیاء جہاں سینکڑوں اولیاء کرام اور درجنوں بڑے بڑے علماء فقہا جہاں تشریف رکھتے ہیں، جہاں معقولی اور منقولی دونوں طرح کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جہاں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شتاریہ اور دیگر سلاسل کے اولیاء کرام موجود ہیں، ایسے مبارک شہر میں الحمدللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ موضوع بھی ایسا دیا گیا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موضوع کتنا زبردست ہے، کتنا اہم ہے یہ موضوع، مجھ سے یہ کہا گیا کہ حضور کی شان بیان کریں۔ حضور کے شان کی کوئی حد ہو تو ہم بتا دیں۔ ان کے رب نے ان کی شان کو ہر گھڑی ہر لمحہ بلند ہی کیا ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہمیں ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے جن کے شان کے صدقے میں لوگوں کی شانیں باقی ہیں۔ مجھے اس عظیم ہستی کی شان کے لیے شان کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب امام بوصیری نے یہ بات کہی کہ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، اپنے نبی کے بارے میں وہ نہ کہو جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، باقی جو کچھ کہو گے نبی اس سے بھی بلند ہے۔ میں جو کچھ کہوں گا نبی اس سے بھی بلند ہے۔ ہم ان کی شان بیان کریں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی شان بیان نہیں کرتے، ان کی شان بیان کر کے اپنی شان کو بلند کرتے ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یاد رکھیں جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا، ان کے بارے میں جو کچھ میں کہوں، میں کہتا ہوں وہ ساقی کوثر ہیں، وہ مالک جنت ہیں، وہ محبوب رب العالمین ہیں۔ میں اس طرح سے ان کے اوصاف، ان کے کمالات کو بیان ہی کرتا رہوں، ایسی نہ جانے کتنی راتیں ختم ہو جائیں گی مگر مصطفیٰ کی شان کا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ سچ کہا تھا نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے،
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ان کی شان میں بیان کروں جن کی شان اتنی بلند ہے کہ قرآن کریم میں علماء نے فرمایا کہ الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر آیت رسول اللہ کی تعریف میں ہے، ان کی نعت میں ہے۔ اتنی اعلیٰ شان کہ خدا خود فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں مصطفیٰ کریم کی شان کو بیان کرنا مجھ میں کیا، کما حقہ مخلوق میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ بہت بلند ہے، ہمارے شعور سے بلند ہیں، وہ ہمارے فکر سے بلند ہیں، ورع الورع ہے وہ۔ لہٰذا جو کچھ میں کہوں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ مصطفیٰ اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہیں۔ اگر سمندر کے ایک قطرے کو میں پیش کر سکوں تو شاید یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے سب سے مستند اور معتبر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہے، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے رب کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ ان کا رب انہیں کتنا چاہ رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں رب تعالیٰ نے انہیں کتنا بلند کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو رب کتنا پیار کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ رضائے محمد میں رضائے خدا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں مصطفیٰ کی اتباع کرنا حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ پورے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم سے شان مصطفیٰ کو ہم دیکھیں، کتنی عظیم شان کے مالک ہیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت یہ جو آیت کریمہ ہے نا بڑی خوبصورت ہے۔ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تقریریں اکثر آپ اس کو سنتے بھی رہتے ہوں گے۔ دو چیزوں کے آنے کے بارے میں ذکر ہے، ایک نور اور ایک روشن کتاب، اور نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ قرآن کریم ہے، بعض نے لوح محفوظ بھی کہا ہے۔ دو چیزوں کے آنے کا ذکر ہے، آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ نور کے ساتھ کتاب کا ذکر ہے اور کتاب کے ساتھ نور کا ذکر ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ قرآن کریم میں یہ انداز بیان کہ نور کے ساتھ قرآن جو ہے کتاب کا ذکر اور کتاب کے ساتھ نور کا ذکر کیوں ہے؟ ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر عقل انسانی کی رسائی جہاں تک ہے تو میں عرض کر دوں قرآن کریم کے ساتھ نور مصطفیٰ کا ذکر ہے اور نور مصطفیٰ کے ساتھ قرآن کریم کا ذکر ہے، تاکہ دنیا والے جان لیں قرآن کو جاننا ہے تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں جاننا ہوگا، اور نور مصطفیٰ کو جاننا ہے تو قرآن کی روشنی میں جاننا ہوگا۔ دونوں کو جدا جدا کر کے نہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ نور مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کیا ہے یہ محمد الرسول اللہ بتائیں گے، اور خود محمد الرسول اللہ کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ پھر بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کتاب کیسی بھی ہو، کتاب کو دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر نور کے آپ کتاب کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو کتاب کے ساتھ نور کا ذکر ہے، تو جس طرح سے دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے ایسا ہی سمجھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہے۔ نور مصطفیٰ کو چھوڑ کر، محبت رسول کو دل سے نکال کر، عشق رسول کی شمع کو دل میں بجھا کر قرآن پڑھ کے بھی قرآن سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کے مصداق بن جائیں گے۔ قرآن سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں نور مصطفیٰ کی محبت ہو، قرآن سے فائدہ وہی حاصل
کرے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو. قرآن سے فائدہ وہی حاصل کرے گا, قرآن سے بہترین رہنمائی وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. لہذا جنہوں نے رسول کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہے وہ بٹ گئے ہیں, بہک گئے ہیں, وہ بہکتے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی بہکیں گے. جب خدا نے دو چیزیں ایک ساتھ بھیجی ہیں اور دونوں ایک ساتھ ضروری ہیں, قرآن سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت اور نور کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت, تو قیامت تک دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اب آؤ ہم قرآن سے نور کو سمجھیں اور نور سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن بتا رہا ہے جو محمد الرسول اللہ ہے ان کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. قرآن بتا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن بتا رہا ہے وہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اسی کو بریلی کے امام نے اپنے شعر کی زبان میں کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. قرآن کریم اور نور کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت, تو قیامت تک دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اب آؤ ہم قرآن سے نور کو سمجھیں اور نور سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن بتا رہا ہے جو محمد الرسول اللہ ہے ان کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. قرآن بتا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن بتا رہا ہے وہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اسی کو بریلی کے امام نے اپنے شعر کی زبان میں کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. قرآن کریم کی عنایتوں پہ غور کریں, جگہ جہاں شان مصطفیٰ, اخلاق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, رحمت للعالمین ہونے کا ذکر, ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, ان کے رب نے ان کو کوثر عطا فرمایا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے اپنے انداز میں کہا, اپنے انداز میں اس کو بیان کیا کہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. قرآن کریم اٹھا کے دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے, انکا لعلی خلق عظیم ہے. وہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. ان کی آنکھیں کیسی تھیں یہ ہم سے مت پوچھو, یہ قرآن سے پوچھو. ما زاغ البصر وما طغى, ان کی آنکھوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا. اسی کو بریلی کے امام نے اپنے انداز میں کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ان کا ہاتھ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, بس ان کا کہنا تھا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, امام نے اپنی زبان میں کہا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ارے ان کی زبان کیسی ہے یہ قرآن سے پوچھو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بریلی کا امام اپنی زبان میں پکار اٹھا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میں کہتا ہوں یہی تو قصور ہے ان کا کہ قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا, ہر آدمی ان گہرائی میں اتر نہیں سکتا. انہوں نے اس کو بڑے حسین انداز میں نظم میں بھی اور نثر میں بھی اردو زبان میں اس طرح سے زبانوں پہ جاری کر دیا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں اور کہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا, سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, سارے اچھوں میں اچھا, سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے, بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی. تو قرآن کریم میں شان مصطفیٰ جگہ جگہ موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک، اللہ اکبر، جس شہر میں آقا تشریف فرما ہے مکہ شریف، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی اے پیارے مصطفیٰ جس شہر میں تم جلوہ گر ہو. بریلی کا امام اپنی زبان میں کہتا ہے کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. ایک طرف قرآن کریم کو آپ دیکھیں کہ شان مصطفیٰ موجود ہے، اور اسی کو نقل کر کے نظم میں جنہوں نے پیش کیا ان کا نام امام احمد رضا خان ہے. میرے عزیز، ہمارے دلوں میں یوں ہی وہ زندہ نہیں ہیں. انہوں نے عشق مصطفیٰ کی لو کو مزید بڑھایا ہے، شمع کو مزید روشن کیا ہے، محبت رسول میں ہمیں سرشار کیا ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں بآسانی پہنچائی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم سے دیکھو محمد عربی کی شان و عظمت کیا ہے. تمہیں قرآن بتائے گا کہ ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا سفر کیسا ہے، ان کا بولنا کیسا ہے. دنیا میں ہزاروں سفر کرنے والے ہوئے، ہزاروں سیاح پیدا ہوئے، مگر قرآن بتا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن نے ان کے سفر کے بارے میں کہا کہ مختصر سی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر. تو قرآن نے ان کے سفر کو ذکر کیا. قرآن نے ان کے چہرے کے بارے میں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کون کہتا ہے قرآن کریم میں شان مصطفیٰ نہیں؟ کون کہتا ہے عظمت مصطفیٰ قرآن میں نہیں؟ قرآن میں اختیارات مصطفیٰ بھی ہے، تصرفات مصطفیٰ بھی ہے، شان مصطفیٰ بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے. ہمارے پاس نبی کی شان و عظمت کو جاننے کے لیے جو سب سے مستند ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ لوگ رسول اللہ کی زندگی کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھپا لیتے ہیں. سیرت کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا جاتا ہے مصطفیٰ ایسے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، مصطفیٰ ایسے تھے ان کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. مگر تم یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جب وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے مگر اسی پیغمبر نے تبوک کے موقع پر دعا فرمائی تو وہ کھانا سینکڑوں صحابہ کے لیے کافی ہو گیا. ارے پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی نے ایک پیالے دودھ کو 70 صحابہ کو پلا دیا. جہاں تم یہ بتاتے ہو کہ ان کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہاں تم یہ بھی بتایا کرو کہ جابر کے کھانے میں لعاب پاک ڈالا تو سینکڑوں صحابہ نے کھا لیا. جہاں تم یہ بتاتے ہو کہ وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے بتاؤ، مگر یہ بھی بتایا کرو لو شئت لسات معی الجبال ذهبا. اے عائشہ میں اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلتے. مصطفیٰ کریم کا اختیار چھپایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف کے میدان، طائف میں لوگوں نے پتھروں سے آپ کو مارا، زخمی کر دیا اور آپ نے کسی کو بد دعا نہ کی. ٹھیک ہے آپ یہ بتاؤ مگر یہ بھی بتا دیا کرو کہ جب میرے آقا کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو فرشتہ حاضر آیا اور کہا یا رسول اللہ حکم دیجیے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور یہاں کے لوگ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھو. پیغمبر نے فرمایا ایسا مت کرو، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر ان کی نسلوں میں جو لوگ ہیں وہ ایمان لائیں گے. تم نے مصطفیٰ کا صبر تو دیکھا، ان کا علم غیب کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے پیٹ پہ پتھر باندھنا دیکھا، ان کا اختیار کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہ جلنا دیکھا، مگر ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کو پلانا کیوں نہ دیکھا؟ اگر تم نے یہ دیکھا ہوتا تو تم بھی وہی بولتے جو بریلی کا امام بول رہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد. جی میرے عزیز، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے مستند ذریعہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ان کا رب انہیں بلند کر رہا ہے. اتنی بلندی پہ وہ چلے گئے ہیں کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں، شعور کی رسائی وہاں تک نہیں، فکر کی رسائی وہاں تک نہیں. وہ ورع
ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے نبی کے بارے میں جانو گے کہ ان کی شان کیسی تھی، ان کا چلنا، ان کا پہننا کیسا تھا، تو آپ کو یقین جانے آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، محبت رسول پیدا ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امر بارندہ کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ نبی پاک کا ذکر خیر ہے، محمد عربی کا ذکر خیر ہے، تاجدار مدینہ کا ذکر خیر ہے، ان کا ذکر خیر ہے جن کے صدقے میں فرمایا گیا کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھ لیجیے،